By environment, we mean our surroundings, where we live by using basic components of human needs such as water, air and land. Excellent. अब देखिए ये सेंटेंस लग रहा है इसकी शक्ल ही बदल गई है माशाल्लाह से, इतना बेहतर लग रहा है ये. Nowadays environmental pollution is being फेस्ड faced over the. हाँ जी, आपने फेस्ड बोला होगा ही ना ये था तो, फिर। इज बीइंग फेस्ड ओवर द ग्लोब. अच्छा ये क्या है यहाँ पे, आपने पता नहीं जाने अनजाने में आपने एक्टिव पैसिव वॉइस में से पैसिव वॉइस यूज किए, जो कि माशाल्लाह अच्छी बात होती है. समटाइम्स हम लोग एडवांस्ड राइटिंग के अंदर पैसिव वॉइस यूज कर रहे होते हैं. अच्छा इसके लिए आपने मेरी एक्टिव पैसिव वॉइस वाली वीडियो जरूर देखनी है, उसमें मैंने बहुत ठीक डिटेल है, में सारा लेक्चर बताया हुआ है. तो एक्टिव पैसिव वॉइस सही का है। माशाल्लाह से आपको आइडिया तो होगा, लेकिन आप जब वो वीडियो देख लेंगी तो आपको समझें जैसे क्लैरिटी मजीद हो जाएगी इंशाल्लाह. ऑलराइट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज बीइंग फेस्ड ओवर द ग्लोब. इट इज अ मेजर इशू दैट नीड. इट के साथ क्या आएगा रिदा, खुद बताइए. एस और यस लगेगा. इट नीड या नीड्स. It is नीड्स। a major issue that needs to be addressed by both developed and underdeveloped countries. माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, अब आप ये भी नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है और सिंपल पास्ट टेंस भी पढ़ लिया. आपको इस तरह की चीजें आप आ गई हैं, बस आपने खुद इंशाल्लाह प्रूफ रीड करना है. ड्यू टू वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. अच्छा अब ये क्या है, ये बेशक इतना लंबा है लेकिन ये क्या है, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है. यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे. ड्यू टू वर्ल्ड वाइड अच्छा, इसमें भी ग्लोबलाइजेशन. हाँ. ये ड्यू. कहाँ पे कॉमा लगेगा? मॉडर्नाइजेशन के बाद? जी, आप खुद देखिए ना, अगर आप जरा इसको ऊंचा पढ़ें सपोज, तो एक लय सी आ रही है ना. ड्यू टू वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एक बात खत्म हो गई, यानी इंट्रोडक्टरी फ्रेज था. हम्म। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी वो बाद में चलेगा. ड्यू टू वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कॉमा टेक प्लेस. नहीं, अब अगेन ये हैज टेकन टेकन प्लेस होगा, प्लेस। पैसिव वॉइस. हाँ। हाँ, हैज टेकन प्लेस. अच्छा. And it is adversely affecting our natural resources over the years. अच्छा, adversely, बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छी वोकैबुलरी यूज की है. एडवर्सली की स्पेलिंग देखें. एडवर्सली, एडवर्सली, ADVERSELY. एस ई है, एडवर्सली. ओके। हाँ, एडवर्सली सिंपल, ये छोटी सी चीज है, वरना एडवर्सली हो जाएगा, तो एडवर्सली आपने करना है. एडवर्सली अफेक्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज ओवर द ईयर्स. मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर okay, air, land, water pollution, and we are going to discuss its causes one by one and what preventive measures should be taken into consideration to mitigate its effects. क्या बात है भैया, आपके अंदर तो लगता है रुई नहीं आ गई है माशाल्लाह. ऐसी जबरदस्त आपने माशाल्लाह लिखा है. अब देखिए आपने जो पैराग्राफ लिखा है, इसमें कितनी सेंस बन रही है. क्लियरली मुझे टॉपिक सेंटेंस से ये पता चला कि आप बात कर रही हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में. उसके बाद आपने बता दिया कि अभी तो मैं आपको बता रही हूँ इन जनरल कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, उसके क्या कॉजेज हैं, और फिर आपने ये भी बता दिया कि आगे आपको ऐसे में क्या मिलेगा. एक्सेलेंट. अच्छा अब आ जाते हैं अब वन बाय वन मजीद बॉडी पैराग्राफ्स. फर्स्टली वी आर, हालांकि ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ है, फर्स्ट में आपने सारा यू हैव सेट द स्टेज, उसके बाद आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ है. फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक we are going to talk about air pollution. अच्छा। As we know that air is the basic and foremost important element of nature, but excessive automobiles are diminish diminishing, ठीक है, ठीक हो गया। di कर लें. Diminishing, diminishing the level of oxygen in the air. Excellent. Smoke from industries थिनिंग, is होना टी। चाहिए. अच्छा। Smoke from industries is thinning the layer of ozone. Ozone layer लिख लें ज़्यादा अच्छा होगा, और layer के अंदर LAYER layer, simply ozone layer लिख लें, ठीक हो गया। THINNING कर लेते हैं. Thinning. जी जी। अच्छा, smoke from industries is thinning the ozone layer, resulting in many disease. अच्छा, अब आपने कहा है many का मतलब बहुत सारी, तो एक डिजीज तो नहीं होगी, फिर वो तो बहुत सारी डिजीज होंगी, तो यहाँ पे आप एस एडिशन करेंगी. many डिजीजेस। diseases. अब ठीक हो देखिए गया। ये पैराग्राफ अच्छा लिखा हुआ है माशाल्लाह, पहले से बहुत इंप्रूव किया है, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी ये मिस्टेक्स हो रही है ना, हम्म। आपने इसकी टेक केयर करनी है, वरना क्या होगा, फिजूल में ग्रामर के लिए आपके मार्क्स कटेंगे, फिजूल में. सही हालांकि सही सही। माशाल्लाह आपको आता है, बस आपने प्रूफ रीड करना है. सेकेंडली, अच्छा सेकेंडली के बाद कॉमा आना चाहिए. सेकेंडली कॉमा, वाटर पोल्यूशन इज पोल्यूटिंग द वाटर व्हेन द केमिकल वेस्ट आर ड्रेन्ड इनटू सी. वेरी गुड. अब आपने यहाँ पे एक मजे की चीज करने की कोशिश की जिसको मैं बताती हूँ आपको. अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, सेकेंडली कॉमा, वाटर पोल्यूशन इज पोल्यूटिंग वाटर व्हेन द केमिकल वेस्ट आर ड्रेन्ड इनटू. सो देयर वी गो. फुल स्टॉप को हमने रिप्लेस कर दिया और सेमी कोलन लगा दिया. सेमी कोलन आपने यहाँ पे लगा लिया.
اور آپ کی ایڈوانسڈ پنکچویشن یوز ہو گئی تو ایگزامنر بھی دیکھ کے امپریس ہوں گے کہ واؤ آپ کو ایڈوانس پنکچویشن یوز کرنا آتا ہے. سیکنڈلی اچھا اب یہاں پہ دس ناٹ اونلی تو اس میں ہیلپنگ ورب چاہیے تھا نا ردا, یہ دیکھیے دس از ناٹ دس اونلی از پٹنگ, ہاں ہاں یو نو اس طرح ہونا چاہیے. دس از ناٹ اونلی پٹنگ ایڈورس ایفیکٹس آن ہیومن بینگس بٹ آلسو پٹنگ سی لائف ان ڈینجر. اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے, یہ دونوں سیکنڈلی سے شروع ہو کے یہ والا پارٹ پھر دس سے شروع ہو کے ڈینجر تک, کیا یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. تو آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ یہاں پہ سیمی کاما کولن جو آپ لگا نے یوز دیجیے. کیا, اچھا آپ نے کیا کیا, کاما جو یوز کیا ہے صحیح یوز کیا ہے, 100% صحیح یوز کیا ہے, بالکل صحیح یوز کیا. اگر آپ ایگزام میں بیٹھی ہیں اور آپ کاما یوز کرتی ہیں 100% آپ نے صحیح یوز کیا ہے. بٹ چونکہ آپ نے ماشاء اللہ سے یہ ایک ایڈوانس چیز سیکھ لیا تو کیوں نہ یوز کریں, پٹ اٹ ٹو گڈ یوز. آپ یہاں پہ کاما کی جگہ سیمی کولن بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے, ہو گیا. سو یوز سیمی کولن اوور ہیئر. لاسٹلی کاما our land is being polluted by, برننگ یہ آف چیز پلاسٹک. اچھا برننگ اینڈ کہاں چلا گیا بھائی, burning of plastic pesticides affecting soil decomposition of animals and recreational activities. Very good. تو سچی بات ہے, چھوٹا سا پیراگراف ہے بیچارہ, لاسٹ کے ٹھیک بعد ہو آپ نے گیا. کاما لگانا ہے, صحیح ہے, it makes its point. یہاں پہ ایک چیز کی کمی ہے, پیسٹیسائڈس افیکٹنگ. اب دیکھیے افیکٹنگ تو کوئی بھی چیز افیکٹ کر سکتی ہے, نیگیٹو کر رہی ہے پازیٹیو کر رہی ہے, بتائیں نا, نیگیٹولی افیکٹنگ پازیٹیولی افیکٹنگ, ٹھیک نیگیٹولی ہو لکھیں گیا. یہاں پہ, نیگیٹولی افیکٹنگ. یہ دو ورڈز ہیں جو بالکل ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ہاں ان ہاں کا مطلب مختلف ہے. یہ ان کا میننگ بہت ملتا جلتا ہے, ایک ہی خاندان, آپ سمجھیں ایک ہی فیملی کے دو سبلنگز ہیں یہ, لیکن یہ ہیں مختلف پارٹ آف اسپیچ. آپ کو پارٹس آف اسپیچ کا ماشاء اللہ سے پتا ہے, آئی ہیو ٹولڈ یو. سو ان میں سے ایک کیا ہے, افیکٹ, دس از اے ورب. effect on the other hand is a noun, verb and noun, affect and effect. So جب آپ بول رہی ہیں یہاں پہ کہ it is affecting, وہ اثر انداز ہو رہا ہے, سو یہاں پہ ایک verb یوز کر رہے ہیں نا, تو اے ہی یوز کریں گے, اے یوز کریں گے. یہاں پہ آپ ٹھیک ہو ای گیا. کے بجائے اے لگا دیجیے, affecting soil decomposition. اسی طرح اگر آپ بات کر رہی ہوتی use of pesticides is having a negative effect, اب یہاں پہ تو noun آئے گا نا, use of pesticides is having a negative effect. آپ اردو میں اس طرح سوچ لیں, اثر, اثر کیا ہے, ناؤن ہے, اسم ہے. صرف بھی اگر آپ بات کریں کہ اس کا اثر ہو رہا ہے تو یہ ناؤن ہے, آپ ایفیکٹ یوز کریں گی. لیکن اگر آپ کہیں اثر کر رہا ہے, تب تو یہ فیل ہو گیا, تب تو یہ verb ہو گیا, تو آپ اے والا افیکٹ یوز کریں گی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے فائنل 1 2 3 4, اب آپ نے 5th باڈی پیراگراف بنایا, ایکسلنٹ. اوکے, ہیئر آر سم سجیشنز ٹو کوپ ود دس ایشو. ٹھیک ہے, اس ایشو سے کوپ ٹھیک ہو ود گیا. دس ایشو, ود دس ایشو. اچھا, اینڈ کوپ, یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ ہے COUP. پتہ ہے اس والے کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے سازش یا مخبری. اس کو ہم لکھتے اس طرح ہے لیکن ہم انگلش میں اس کو پروناؤنس نہ کرتے ہیں کو, جبکہ آپ لکھنا چاہ رہی ہیں کوپ, بیچارہ معصوم سا کوپ, تو آپ لکھیں گے COPE, کوپ. Here are some suggestions to cope with this issue. Plastic industry needs to recycle plastic waste in an efficient manner. Okay. Measures are required to control solid waste management, decomposing of animals. Decomposition کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, noun آ جائے گا نا, یہ تو decomposing تو verb ہو جائے گا, decomposition کر لیجیے, decomposition of animals. Excellent. اچھا ٹھیک ہو کنٹرول گیا. کے اندر آپ سنگل ایل لگائیں گے. ماشاءاللہ ویسے آپ نے بہت اچھا لکھا ہے. اب ان کنکلوژن آ گیا, if we want to make our planet a natural habitat. اچھا habitat کے اندر نا آپ ای ریموو کر دیں, habitat for all kind of lives. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بے شک یہ اتنا لمبا ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ پورا کا پورا انٹروڈکٹری فریز آ رہا ہے. کوما. If we want to make our planet a natural habitat for all kinds of lives, comma, we need to bring on balance in the use of technology as this advancement is threatening many species and humankind also. Full stop, prominent kar lijiye. 284 words. Words بالکل صحیح ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے منیمم ریکوائرمنٹ میٹ کی ہے. منیمم ریکوائرمنٹ کیا تھی, 250 ورڈز, وہ آپ نے ماشاءاللہ سے میٹ کر لی ہے. یہاں پہ سیڈ فیس بنانے کا کوئی تک نہیں بنتا, آپ نے بہت اچھا لکھا ہے. ایکسلنٹ. اچھا اب لیٹس جسٹ کوئکلی گو اوور کہ آپ نے کیا 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 اور کیا کیا صحیح کیا. آپ نے جو انٹروڈکشن لکھا ہے ردا, بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ. انٹروڈکشن آپ کو سمجھ آ گیا, BET کا فارمولا, بہت ہاں اچھا لکھا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے باڈی پیراگرافس اس طرح لکھے ہیں کہ ان کی اب سینس اتنی اچھی بن رہی ہے, زمین آسمان کا فرق ہے بٹوین یور پریویس ایسے اینڈ دس ون. بہترین لکھا ہے آپ نے. اینڈ دا ریزن فار دیٹ از کہ آپ نے ہر
پیراگراف کے اندر ایک سینٹرل پوائنٹ ڈسکس کیا ہے. اس سے بہت اچھی آرگنائزیشن آ گئی ہے. پڑھنے والے کو کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے کہ جب وہ ایک پیراگراف ریڈ کر رہے ہیں کہ اس میں کس چیز کی بات کی گئی ہے. ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے, یہ بہت آرگنائزڈ ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے اس طرح فرسٹ پیراگراف لکھا, سیکنڈ اینڈ تھرڈ, ایکسلنٹ. اٹس بین ایئرس میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہوا ہے, کیونکہ وہی بات ہے انٹر میٹرک کے بعد سے ہم ایسے رائٹنگ میں تو جاتے ہی نہیں آگے. ہم سبجیکٹ اسپیشلسٹ جب بنتے ہیں تو ہماری وہ ریلیونٹ فیلڈ کے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں نے کہا میں نے لکھنا ہے, میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور یقین کریں ایون پچھلے میرے جو میں نے لکھا, جتنا بھی پہلے لکھا, اس میں میری بہت زیادہ مسٹیکس تھی, جو مجھے بھی فیل ہوتی کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ مسٹیکس ایسی ہیں جو کہ شاید میں تھوڑا سا اور اٹینٹیولی کروں تو بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن یقین جانے میں ایک پیراگراف بھی نہیں لکھ سکتی تھی. میں یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ, یہ بیک گراؤنڈ اسٹیٹمنٹ, انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ, یہ کچھ نہیں لکھ سکتی تھی. مجھے نہیں آئیڈیا تھا, میں شاید کبھی نہ لکھ پاتی. یقین جانے دس از آل بیکاز آف یو, کہ جزاک آپ نے اللہ خیر. مجھے ٹائم دیا. مجھے مطلب وہی بات ہے کہ اس طرح سے ایک تو جج نہیں کیا, آرام سے طریقے سے بتایا, سمجھایا, بجائے یہ کہ پہلے ہی ڈنڈا پکڑ دکھا دیا ہوتا. ماشاء اللہ سے. ہاں, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. آپ کی محنت ہے, ٹیچر تو محنت کرتا ہی ہے, لیکن آپ کی محنت ہے. آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھے طریقے سے فیڈ بیک آپ نے عمل میں ڈھالا ہے ماشاءاللہ. اسی لیے دیٹ از وائی آئی سی دس ایز این ایگزامپل انشاءاللہ. آئلٹس رائٹنگ ٹاسک 2 کے اندر جب ہم ایسے پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے, پورا ایسے لکھنا پڑے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ جب اس کو اسٹیپس میں بریک ڈاؤن کیا, کتنی ہیلپ ہو گئی ماشاءاللہ آپ کو. مجھے پلاننگ کا کہا تھا, وہ جی بہت ایک نا مطلب ہیلدی پریکٹس ہے. اگر ہم اس کو روٹین میں لے کر آئے, وہ میرے لیے بہت آسان رہی ہے اس چیز سے. الحمدللہ, کنگریچولیشنز ردا آن رائٹنگ سچ این امیزنگ ایسے. آپ کو پتہ ہے اگر ہم اس کو لیول کے حساب سے دیکھیں, آپ کا پہلے جو لیول تھا, اگر کوئی آئلٹس ایگزامینر چیک کر رہا ہوتا, اس میں جو آپ کو گریڈ ملتا وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا. اور اس میں جو آپ کو ملے گا, آئی نو پروف ریڈنگ کی کمی ہے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کر لیں گی, انشاءاللہ آپ مزید امپروو کریں گی. انشاءاللہ اب انشاءاللہ آپ کا جو لیول آئے گا نا, اٹس گوئنگ ٹو گو ابو. اور اس کا ایویڈنس کیا ہے جو میں بول رہی ہوں, اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ اگر آپ خود جا کے سرچ کریں گی نا آن لائن, آپ سمپلی یہاں پہ, بلکہ آئی انکریج ایوری بڈی ٹو سرچ دس آئلٹس ایگزام مارکنگ اسٹرکچر. تو آپ کے پاس یہ دیکھیں, بینڈ اسکورز اینڈ ہاؤ آر دے کیلکولیٹڈ, اسکورنگ ان ڈیٹیل, IELTS.org, برٹش کاؤنسل, یہ جو بھی ان کی آفیشیل ویب سائٹس ہیں, آپ لوگ جا کے اس پہ چیک کریں کہ کس طرح وہ لوگ آپ لوگوں کو مارکس دیتے ہیں. آئی انکریج یو کہ یہ لکھنے کے بعد آپ جائیے اور آپ شعوری طور پہ جب آپ وہ پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا انشاءاللہ اب جو میرا لیول انکریز ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. I commend you for showing so much improvement in just a week. کہ مجھے خود فیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے مسٹیکس ہوں گی, لیکن مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ نہیں, کہ اب کچھ کنٹینٹ ہے جو میں نے پیج پہ لکھا ہے, اس میں کچھ سینس ہے. ماشاءاللہ. اور دیکھیں اتنے آرام سے آپ نے وہ چیز کر لی. اسی لیے مجھے نا ہنسی آ رہی ہوتی ہے جب اسٹوڈنٹس بیچارے ڈیمو میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, پہلی کلاس میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. میں دل میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا نام لیں, محنت کریں اور آگے چلیں, اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کر دے گا. اتنی اچھی اچھی ٹپس ہیں, انشاءاللہ آپ سب کو بہت کامیابی ہوگی.